إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اذا القوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ. وبعد، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد، ہر قسم کی تعریف اللہ رب العزت کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اور درود و سلام ہو ہمارے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. پچھلے بار ہم نے جہنم کے تعلق سے چند چیزیں دیکھی تھی. انشاءاللہ اس کے آگے کا جو حصہ ہے ہم آگے اس کو کنٹینیو کرتے ہیں. جہنم کے عذاب کی ہولناکی، یعنی یہ بہت پہلے ہوا تھا، ٹھیک ہے. تو جہنم کے عذاب کی ہولناکیاں، اس کے تعلق سے آپ کے سامنے چند چیزیں یہاں پر رکھی جائیں گی. تو جہنم یہ بہت برا ٹھکانہ ہے. جہنم ایک بہت برا ٹھکانہ ہے، اور جہنم ایک ایسی جگہ ہے جہاں کوئی انسان رہنا پسند نہیں کرتا، لیکن اس کو اتنے خواہشات کے ساتھ گھیرا ہوا ہے کہ شاید اس میں سے کوئی بچ پائے. جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ جانتے ہیں نا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے آسمانی سیر، معاف کیجیے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب جنت اور جہنم کو بنایا تو اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام سے کہا جاؤ جنت اور جہنم دیکھ کر آؤ. وہ دیکھ کر آئے. کہا کہ جنت اتنی خوبصورت چیز میں نے کبھی نہیں دیکھی، اور کہا کہ ہر انسان اس میں جانا چاہے گا. اور جہنم اتنی بری جگہ ہے، اس سے بری جگہ میں نے آج تک نہیں دیکھی، کوئی اس میں جانا نہیں چاہے گا. نیکسٹ ٹائم اللہ تعالیٰ نے پھر بھیجا جبرائیل علیہ السلام کو. اس بار کیا کیا؟ جنت کے اطراف وہ دشواریاں اور کٹھنائیاں اور محنت اور مشقتیں لگا دی گئی جو انسان کو کرنا ہے اسے پانے کے لیے، اور جہنم کے اطراف وہ خواہشات اور وہ دل لگانے والی، دل لبھانے والی چیزیں جو انسان کو دنیا میں ڈال دیتی ہے اور دین سے دور کر دیتی ہے، وہ ساری چیزوں سے سجا دیا گیا. اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام جب دیکھ کر آئے حال، تو کہا کہ جنت کو اتنے مسائل اور پریشانیوں سے اور کٹھنائیوں سے سجا دیا گیا ہے کہ شاید ہی کوئی اس جنت میں داخل ہو پائے گا. اتنے ٹیسٹ اور اتنے امتحان ہیں مطلب. اور جہنم کے آس پاس جو دیکھا انہوں نے، گناہ، خواہشات، ساری چیزیں اس سے سجایا گیا، تو کہا کہ شاید ہی کوئی اس جہنم سے بچ پائے گا. ہر کوئی اس گناہ میں مطلب کچھ نہ کچھ ملوث ہو جائے گا. تو جہنم بڑی بری جگہ ہے، ایک بات آپ یاد رکھیے. تو جہنم کی ہولناکیاں، ظاہر سی بات ہے اسے ہمیں جاننا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے جنت کی خوشخبریاں بھی دی اور جہنم کے عذاب بھی بتائے، تاکہ بندہ اس سے ڈرے، جنت کی خواہش رکھے، اور اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کرے اور گناہوں سے بچے، اللہ کے حکم کو مانے، اس کے رسول کے حکم کو مانے. تو سب سے پہلی چیز یہاں پر آپ دیکھیں گے، کافروں کو دور سے آتے دیکھ کر جہنم غیظ و غضب سے ایسی آوازیں نکالیں گی جس سے کافروں کے اوثان خطا ہو جائیں گے. قرآن مجید میں کہا، سورہ فرقان آیت نمبر جو ہے 12، اِذَا رَأَيْتُهُم مِّن مَّكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّظًا وَزَفِيرًا. کیا فرمایا؟ جب جہنم کافروں کو دور سے دیکھیں گی تو کافر جہنم کا غصے سے چیخنا چلانا شروع کر دیں گے. جہنم کے قریب جب کافروں کو، انکار کرنے والوں کو لایا جائے گا تو وہ بھڑکیں گی، اتنا خطرناک بھڑکیں گی کہ اس کو دیکھ کر کافر لوگ چیخنا پکارنا شروع کر دیں گے، کیونکہ ان کو پتہ ہے تپتی ہوئی
مطلب تیز آگ، جھلستی ہوئی آگ، اور اس میں انسان کو ڈالا جائے گا۔ آپ تصور کیجئے کھولتے ہوئے گرم تیل میں اگر کسی کو کہا جائے کہ تم کو اس میں کودنا ہے، کیا حال ہوگا اس کا؟ وہ تو تیل سے بھی زیادہ لاوا جس طرح ہوتا ہے نا، لاوا آپ نے دیکھا اگر انسان اس میں گر جائے تو اس کا گوشت الگ اور ہڈیاں الگ ہو جائے، اس سے خطرناک آگ ہے جہنم کی۔ تو یہ کافر لوگ جو ہے چیخنا چلانا شروع کریں گے، آپس میں جو ہے ان کو فرشتے گھسیٹتے ہوئے لے کر آئیں گے، وہ اس میں جانا نہیں چاہیں گے، یہ ان کا معاملہ ہوگا۔ اسی طرح جب کافر جہنم میں ڈالے جائیں گے تو جہنم شدت انتقام سے اونچی اونچی خوفناک آوازیں نکالیں گی۔ آپ کو پتہ ہے جہنم بھڑکیں گی اور اس میں سے بہت تیز آوازیں آئیں گی جو کانوں کو پھاڑ دیں گی، ایسی آوازیں آئیں گی۔ سورہ ملک کی آیت نمبر 7 اور 8 میں اللہ تعالیٰ نے کہا جب کافر جہنم میں پھینکے جائیں گے تو وہ جہنم کے دھاڑنے کی ہولناک آواز سنیں گے، جہنم جوش کھا رہی ہوگی، ایسا معلوم ہوگا کہ غصے کے مارے وہ پھٹ جائیں گی، بلاسٹ ہو جائیں گی، اتنا اس میں آوازیں آئیں گی۔ یہ وہ لوگوں کے بارے میں جنہوں نے اللہ کا انکار کیا، قرآن کا انکار کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ جہنم کافروں سے انتقام لینے کے لیے سخت بے چین ہوں گی، مطلب جہنم ویٹ کر رہی ہوں گی کہ وہ انکاری لوگ اس میں آئے، انکار کرنے والے لوگ اس میں آئے اور وہ ان کو جلا کر پورا راکھ کر دے، لیکن وہاں پر موت نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیے۔ آپ جانتے ہیں نا، میں نے پہلے بتایا تھا آپ کو، قیامت کے دن ایک دمبے کو لایا جائے گا، یعنی موت کو دمبے کی شکل میں لایا جائے گا، دمبا مطلب شیپ، اور اس کو فرشتہ ذبح کر دے گا، اس کو ذبح کرنے کا حکم دے گا اللہ، اور کہا جائے گا آج موت کو موت آ گئی، اب کسی کو موت نہیں ہے۔ جنتی ہمیشہ جنت میں، جہنمی ہمیشہ جہنم میں۔ تو جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے۔ ہم چھوٹی سی زندگی کو سنوارنے کے لیے کتنے گناہ کر لیتے ہیں، چھوٹی سی دنیا کمانے کے لیے ہم کتنے گناہ کر لیتے ہیں، اور اس جہنم کو ہم بھول جا رہے ہیں۔ کتنی آسانی سے ہم اللہ کا بھی انکار کرتے ہیں، اللہ کے رسول کی باتوں کا انکار کرتے ہیں، حدیثوں کو ایک دم معمولی سمجھتے ہیں، اللہ کے حکم کی کوئی ویلیو اور قدر ہم نہیں کرتے۔ تو اس دن وہ جہنم انتظار کریں گے، جو انکار کرنے والے لوگ تھے ان کو وہ ویٹنگ میں رہیں گی کہ وہ ان میں آئے، ان کو اس میں ڈالا جائے اور ان کو اس سے وہ جو ہے بدلہ لے۔ سورہ نبا کی آیت نمبر 23 اللہ تعالیٰ معاف کیجئے گا، سورہ انبیاء آیت نمبر 23 اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، نہیں سورہ نبا ہی ہے، آیت نمبر 21، 22 اور 23، ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مآبا لابثین فیہا احقابا، بے شک جہنم گھات میں بیٹھی ہے، سرکشوں کا ٹھکانہ وہی ہے، اس میں وہ صدیوں تک پڑے رہیں گے، ایک دن، 2 دن، 3 دن نہیں، صدیاں، سینچوریز، 100 ایئرس کا ایک سینچوری ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا صدیوں تک اس میں وہ پڑے رہیں گے، نکلیں گے نہیں اس میں سے۔ تو جہنم کوئی معمولی جگہ نہیں ہے۔ جہنم کی آگ بھڑکانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں جو نہایت ہی تند خوں، بے رحم، سخت گیر۔ ان فرشتوں کی تعداد 19 ہے، 19 آپ بولیں گے اربوں کی تعداد میں لوگ اور 19 فرشتے ہیں؟ آپ نہیں جانتے فرشتے کیسی قوم ہیں، اللہ تعالیٰ نے کیسی مخلوق بنائی ہے۔ وہ ایسی مخلوق ہے جس کے بارے میں آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال لے لیجئے، سور پھونکنے والے اسرافیل علیہ السلام برابر ہے کہ نہیں ہے؟ قیامت سے پہلے آپ کو پتہ ہے جب سے کائنات بنی ہے تب سے وہ سور لے کر کھڑے ہیں، وہ ایک انسٹرومنٹ ہے جس میں سے وہ آواز نکالیں گے، اس آواز سے تمام لوگ ختم ہو جائیں گے، دوسرا سور ماریں گے جس سے سارے لوگ اٹھ جائیں گے۔ وہ ایک سور لے کر اسی پوزیشن میں کھڑے ہیں، گردن بھی ویسے ہی ہے اللہ کے حکم کے انتظار میں، جب سے کائنات بنی ہے۔ کتنے فرما بردار رہتے فرشتے، کتنے مضبوط رہتے ہیں، اور ان کی لمبائی چوڑائی کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں۔ دنیا کا سب سے تیز اڑنے والا پرندہ اگر ان کے کاندھے سے اڑنا شروع کرے گا تو اس کو 70 سال سے زیادہ، غالباً مجھے جہاں تک یاد ہے 70 سال سے زیادہ لگیں گے اس کو یہاں تک پہنچنے کے لیے، کان کی لو تک پہنچنے کے لیے۔ فرشتے ایسے رہتے ہیں، صرف شولڈر سے کان تک
70 ایئرس تک اڑتا رہے گا وہ تیز رفتار والا پرندہ، تو پہنچ پائے گا وہ. اب اندازہ لگاؤ آپ. جبکہ آپ کو پتا ہے بہت سارے برڈز اور پرندے ایسے ہیں کہ یہ چند ہفتوں میں ہی پوری دنیا کا چکر لگا لیتے ہیں، چند ہفتوں میں، اور وہ 70 سال تک صرف کاندھے سے تو کان کی لو تک جا رہا ہے. تو اب فرشتے کتنے بڑے دیکھو آپ. تو وہ 19 فرشتے ہیں. سورہ تحریم آیت نمبر 6 اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ، جہنم کی آگ سے، جس کا ایندھن، جس کا فیول، پیٹرول انسان اور پتھر ہے. انسان اور پتھر کیوں کہا اللہ تعالیٰ نے؟ انسان بنا ہے ہڈیوں سے، ہڈی بھی ہے کیلشیم کاربونیٹ اور پتھر بھی ہے کیلشیم کاربونیٹ. جبکہ کتنے پہ پگھلتے پتہ ہے آپ کو؟ 2000 فahrenheit ٹیمپریچر پہ. 2000 فahrenheit مطلب پتہ ہے آپ کو؟ 2000 فahrenheit پہ اگر آپ کو ڈال دیا جائے تو آپ بھاپ بن کے اڑ جائیں گے، جلیں گے نہیں، ویپر بن کے اڑ جائیں گے آپ. 2000 فahrenheit کا ٹیمپریچر، اس پہ پگھلنا شروع ہوتے ہیں یہ پتھر اور ہڈیاں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا وہاں پر وہ ایز اے فیول یوز ہوں گے. مطلب ٹیمپریچر کتنا رہے گا سمجھ جاؤ آپ. ایز اے پیٹرول یوز کیا جائے گا اس کو وہاں پر. کہا کہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، جس پر نہایت ہی تند خو اور سخت گیر فرشتے مقرر ہوں گے، جو کبھی اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، جو حکم دیا جاتا ہے اسے بجا لاتے ہیں. سورہ مدثر کی آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا علیہ 19، جہنم میں کے فرشتے جو مقرر ہے وہ 19 ہے. 19 فرشتے ہیں جہاں مقرر کیے گئے. 19 ایک ہی فرشتہ کافی ہو جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ گنتی اور تعداد یہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے بہت سارے مقامات پر بیان کیے. جیسے اللہ تعالیٰ کا جو عرش ہے جہاں اللہ تعالیٰ موجود ہے اس کو 4 فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں، جن کی گنتی 8 ہو جائیں گی قیامت کے وقت، ڈبل. تو یہ گنتی اللہ تعالیٰ کیوں بتاتا ہے؟ بس کہ اللہ تعالیٰ کی ان جو نشانیاں ہیں، سائنس ہے، اس پر ہم ایمان لائے کہ اللہ قدرت رکھتا ہے، جو چاہے وہ کرے، ورنہ اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے. یہ ہماری آزمائش کے لیے، ٹیسٹنگ کے لیے. کچھ لوگ سوال اٹھاتے ہیں اتنے فرشتے کیوں، اتنے کیوں، یہ کیوں، وہ کیوں. بس اللہ پر ایمان لایا جائے، اس کی قدرت کو دیکھا جائے، اس کی قدرت پر ایمان لایا جائے، اس لیے اللہ تعالیٰ یہ چیزیں بتاتا ہے، ورنہ اللہ کافی ہے اکیلا ہی. ٹھیک ہے، چلیے. جہنم کا عذاب دیکھتے ہی کافروں کے چہرے کالے اور سیاہ ہو جائیں گے، بلیک. ایک انسان رہتا نا جب ٹینشن میں ہوتا ہے تو آپ دیکھیے کیسی اس کی صورت اتر جاتی ہے نا، لیکن یہ حالت دیکھ کر وہ ایسے ہوں گے کہ پورا بلیک ہو جائے گا چہرہ، پورا بلیک. قرآن کی آیت ہے سورہ یونس آیت نمبر 27، جن لوگوں نے گناہ کیے انہیں گناہ کے مطابق ہی بدلہ دیا جائے گا، ذلت ان پر مسلط ہوں گی، انہیں اللہ تعالیٰ سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا. ان کے چہروں پر ایسی تاریکی چھائی ہوں گی جیسے رات کے سیاہ پردے ان کے اوپر پڑے ہو. یہ لوگ آگ والے ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. اب آپ بتائیے کتنا ضروری اور کتنا اہم ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کو راضی کرے، اللہ کو خوش کرے. کیونکہ آپ جانتے ہیں جہنم کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے. جہنم کوئی معمولی جگہ نہیں ہے. لوگوں کے چہرے بلیک کالے ہو جائیں گے جہنم دیکھ کر. جہنم اتنی بری جگہ ہے. تو ہر انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش میں رہے، اس برے ٹھکانے سے جو ہے انسان پناہ طلب کرے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کی جہنم سے حفاظت فرمائیں اور ہم سب کو جو ہے جنت میں داخلہ عطا کرے. چلیے اب سنیے غور سے. جہنمیوں کی کھال جب جل جائیں گی تو فوراً دوسری کھال پیدا کر دی جائیں گی تاکہ عذاب کا مزہ چکھے. اس کو غور سے سنیے، سائنٹیفک آیت. اللہ تعالیٰ نے سورہ النساء آیت نمبر 56 میں کیا فرمایا؟ ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا کلما نضجت جلودہم بدلنا جلودا غیرہا لذوقوا العذاب
ان اللہ کان عزیزا حکیما. ذرا غور سے سنیے اس کو. جو لوگوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا یقیناً ہم انہیں آگ میں ڈالیں گے اور ان کی بدن کی کھالیں، ان کے جسم کی اسکین جل کر راکھ ہو جائیں گی، تو ان کو ہم دوسری چمڑیاں دیں گے، دوسری اسکین دیں گے تاکہ وہ عذاب کا مزہ چکھے. اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے. سورہ نساء آیت نمبر 56، سورہ نمبر 4 آیت نمبر 56. یہ آیت آپ کو پتا ہے ڈاکٹر تیجسن جو کہ ایک ایناٹومی کے پروفیسر ہیں، ان کو یہ آیت دی گئی. تھائی لینڈ کے شانگ مائی یونیورسٹی کے پروفیسر ہے یہ ایناٹومی کے، ڈاکٹر تیجسن. ڈاکٹر تیجسن کو یہ آیت جب دی گئی، انہوں نے پڑھا اس کو، کسی نے ان کو بتایا، تو وہ ایناٹومی کے پروفیسر ہے. اور ایناٹومی مطلب جو اسکن اور اس کے اندر باڈی آرگنز کے جو اسٹڈی کرتے ہیں اس کے اوپر، یعنی اس کو ڈیفرنٹ اینگلز میں کٹ کر کے اسکن کے تعلق سے یا آرگنز کے تعلق سے تمام چیزوں کی جو اسٹڈی، ایناٹومی ایک جو ہے میڈیکل سائنس کا ایک برانچ ہے، تو اس کے وہ ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ تھے. انہوں نے جب اس آیت کو پڑھا تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے کیوں کہا کہ جب اسکن پوری طریقے سے جلا دی جائیں گی تو ہم دوسری چمڑی دیں گے تاکہ عذاب کا مزہ چکھے. تو ڈاکٹر تیجسن اس کو سمجھاتے ہیں ہماری اسکن میں اور ہمارے جسم میں ہر جگہ پر پین ریسپٹرز ہوتے ہیں. سیل کا اسٹرکچر تو آپ نے دیکھا ہے نا، سیل، تو سیل کا جو وال ہوتا ہے نا، اس وال کے اندر ہوتے ہیں پین ریسپٹرز جو طرح طرح کے سگنلز ٹرانسفارم کرتے ہیں. جیسے آپ کو کسی نے پن چبویا تو آپ کو درد ہوتا ہے نا. جب آپ کو کسی نے پن چبویا تو اس میں سے کچھ کیمیکلز نکلتے ہیں، ٹرانسمیشن ہوتا ہے ان کا، اور وہ سگنل دیتے ہیں پی این ایس کو، پیریفیرل نرو سسٹم، پی این ایس، جو کہ چھوٹی نسیں ہوتی ہے. پیریفیرل نروس سسٹم یہ میسج دیتا ہے سینٹرل نروس سسٹم کو، جو ہماری بڑی نس پیٹ کی طرف سے جاتی ہے. پتہ ہے نا آپ کو؟ ذرا دھیان سے سنیے آپ لوگ. تو پیریفیرل نروس سسٹم کو یہ میسج جاتا ہے، اور پیریفیرل نروس سسٹم یہ میسج دیتا ہے برین کو، اور برین کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کو درد ہوا. اور یہ میسج کتنی دیر میں جاتا ہے؟ 10 to power -3 سیکنڈ، 0.001 سیکنڈ، ایک سیکنڈ کا 1000واں حصہ. اتنے کم ٹائم میں میسج جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کا سسٹم دیکھو. تو ڈاکٹر تیجسن بولتے ہیں کہ اگر اسکن جل جائے تو پین ریسپٹر ختم ہو جاتے ہیں، اور جب پین ریسپٹر ختم ہو جاتے ہیں تو آپ کو درد کا احساس نہیں ہوتا. اس لیے جو جلے ہوئے پیشنٹ آتے ہیں، ڈاکٹر کیا کرتا ہے؟ پہلے ان کی اسکن میں چبو کر دیکھتا ہے. درد ہوا مطلب اچھی بات ہے، اسکن باقی ہے، پیشنٹ بچ سکتا ہے. ہر جگہ چبا کر دیکھتے ہیں وہ. اگر درد نہیں ہو رہا مطلب بچنے کے چانسز کم ہیں. تو درد کب نہیں ہوتا؟ جب اسکن پوری طریقے سے جل جاتی ہے، انسان کو احساس نہیں ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ ہم دوسری چمڑی دیں گے تاکہ عذاب کا مزہ چکے. ڈاکٹر تیجسن بولتے ہیں کہ اللہ تو قادر ہے، اسکن جل چکی ہے پھر بھی عذاب دے سکتا ہے، لیکن اللہ نے کہا ہم چمڑی بدلیں گے تاکہ ہم لوگوں کو یہ پیغام پہنچے کہ اسکن جلنے پر درد نہیں ہوتا ہے. سائنس آج بول رہی ہے، قرآن نے پہلے سے کہا کہ ہم چمڑیوں کو بدلیں گے تاکہ عذاب کا مزہ چکھے. تو دیکھیے سائنٹیفک چیز. ڈاکٹر تیجسن نے اسلام قبول کیا یہ آیت پڑھنے کے بعد. آپ جانتے ہیں انہوں نے اسلام قبول کیا اور اس کا اعلان کیا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں. چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں. جہنم کے عذاب سے تنگ آ کر جہنمی موت مانگیں گے لیکن موت نہیں آئیں گی. سورہ فرقان آیت نمبر 13 اور 14. کیا کہیں گے جہنمی؟ وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا زَعِيقًا مُقَرَّنِينَ دَعْوُوا هُنَالِكَ ثُبُورًا. کیا فرمایا؟ جب کافر دست و پابستہ جہنم میں ایک تنگ جگہ ٹھوس دیے جائیں گے تو اپنی موت کو پکارنے لگیں گے. اس وقت ان سے کہا جائے گا آج ایک موت نہیں، لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا کثیرا. کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ ایک موت نہیں، تم بہت سی موتوں کو پکارو، موت نہیں آنے والی.
تم کتنی بھی موتوں کو پکارو موت نہیں آنے والی۔ ایک عذاب کا یہاں ذکر کیا گیا ہے، جہنم میں ایک ذکر ہے، ایک چھوٹی سی جگہ رہیں گی جس میں انسان کو اس میں ٹھونس کر بھر دیا جائے گا اور سب طرف سے آگ لگا دی جائے گی۔ اب بتاؤ، ایک تو ایک انسان پوری طریقے سے ٹھوس دیا گیا ہے چھوٹی سی جگہ میں، اور ہر طرف سے آگ لگا دی گئی، اس کا کیا حال ہوگا؟ کیا ایسی جہنم سے ہم لوگ نہیں ڈرتے؟ کیا ہم کو ڈر ایسا محسوس نہیں ہوتا؟ آپ دیکھیے ہم ناچ میں، گانے میں، میوزک میں کیسے ہم غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ کوئی فلاں بینڈ گروپ کو فالو کر رہا ہے، کوئی کورین ڈرامے دیکھ رہا ہے، کوئی پاکستانی اور ترکی ناچ گانے دیکھ رہا ہے، کوئی بول رہا ہے میرا فلاں بینڈ گروپ بہت اچھا ہے، کون سا سی ٹی ایس ہے، بی ٹی ایس ہے اور کیا کیا ہے، برابر ہے نا؟ ہم بی ٹی ایس کو فالو کر رہے ہیں، یہ ناچنے والے لوگوں کو آپ فالو کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا، اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ کیا فرمایا اللہ کے رسول نے؟ من تشبہ بقوم فہو من، جو جس قوم کی مشابہت کرتا ہے وہ انہی میں سے ہے۔ مطلب آپ ان میں سے، آپ کا حساب ہوگا، آپ جس کو فالو کرتے ہیں، آپ جس کے پیچھے چلتے ہیں، آپ جس کو لائک کرتے ہیں، آپ جس کو آپ دیکھ رہے ہیں، جن کو دیکھ کر آپ خوش ہو رہے ہیں، اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو بھی بتا رہے، سب کا وبال آپ کے سر پہ آئے گا۔ ہاں، اب وہ لوگ کدھر جائیں گے اگر ایمان نہیں لائے تو؟ جنت میں جائیں گے؟ پھر کدھر جائیں گے وہ؟ تو ہم بھی ان کے پیچھے وہیں جائیں گے، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو من، جو جس کی کاپی کرے گا وہ اس کے ساتھ جائے گا، اس کے پیچھے رہے گا، اس کا حساب اس کے ساتھ ہونے والا ہے۔ تو آپ کیا سوچتے ہیں، آپ یہ ناچ گانے والوں کو فالو کر کر اللہ کے رسول کے ساتھ جائیں گے؟ نہیں۔ ایک صحابی اللہ کے رسول کے پاس غم زدہ ہو کر بیٹھے تھے اور قرآن کی ایک آیت لے کر بولنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو جس کے ساتھ، ان لوگوں کا معاملہ انہی کے ساتھ ہوگا جو جن سے محبت کرتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں وہ معاف کیجئے گا، آیت کچھ اور تھی، میں بھول گیا ہوں، کہ وہ بڑے غم میں اور افسوس میں تھے، معاف کیجئے گا۔ وہ صحابی سوچنے لگے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم دنیا میں آپ کے ساتھ رہتے ہیں، آپ کے جو ہے سائے میں رہتے ہیں، آپ کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے، لیکن قیامت کے دن تو آپ نبیوں کے ساتھ اونچے مقام پہ پہنچ جائیں گے، ہم تو دوسری جنت میں رہیں گے، عام جنت میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو جس سے محبت کرتا ہے اس کا ٹھکانہ اسی کے ساتھ ہے۔ تو آپ اللہ کے رسول سے محبت صرف زبان سے نہیں ہے، اللہ کے رسول سے محبت ہے، کاپی کرنا پڑے گا، بات ماننا پڑیں گی۔ اگر آپ بولے کہ آپ کے والدین سے آپ محبت کرتے ہیں تو پروف دینا پڑتا نا، اور پروف لیتے بھی نا والدین۔ آپ بولے کہ امی ابا آپ سے میں سب سے زیادہ محبت، تو ابا بولتے اچھا ایک گلاس پانی لے کر آؤ، وہیں پتہ چل جاتی محبت۔ چھوٹے کو بولو، چھوٹی کو بولو، میرے کچھ بولتے ہر بار، برابر ہے کہ نہیں ہے؟ ارے محبت جس سے ہوتی ہے اس کے لیے انسان کچھ بھی کر لیتا ہے نا۔ تو جب اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے تو آپ کو دنیا کی سب وہ برائیاں چھوڑنا پڑیں گی جو خواہشات آپ کو بلاتی ہے، اٹریکٹ کرتی ہے، ناچ گانا، سوشل میڈیا اور دیگر چیزیں۔ تو ہم تو فلاں بینڈ کے فالوور، فلاں سیریل ہمارا فیوریٹ، فلاں سیلیبریٹی، فلاں ہیرو، فلاں ہیروئن ہمارے فیوریٹ، ان کے بغیر ہم رہ نہیں سکتے، وہ ہم کو بہت اچھے لگتے۔ ارے پہلے کے لوگ کیسے تھے؟ ایک جو ہے بزرگ نے اپنے بیٹے کو پوچھا بیٹا تم بڑے ہو کر کیسے بنو گے؟ تو ان کے والد بھی بڑے نیک تھے، وہ بیٹا بولنے لگا ابا میں آپ کے جیسے بنوں گا۔ تو بولے نہیں، تم ایسی خواہش رکھو کہ تم حضرت علی جیسے بنو گے، حضرت عمر جیسے بنو گے، حضرت عثمان جیسے بنو گے، حضرت ابو بکر جیسے بنو گے۔ کہا کہ اونچی ٹارگٹ رکھو تو پھر چھوٹے تک آ جاؤ گے کم سے کم۔ جیسے ابھی آپ بناتے نا اسکول کا آپ کے پرسنٹیج، 90 کا ٹارگٹ رکھو تو 85 تو آتا، برابر ہے نا؟ تو نیک معاملے میں بھی آپ بڑے بڑے نیک شخصیت کو فالو کرو تو کچھ نہ کچھ آپ اٹینڈ کر پائیں گے۔ سمجھا کیا؟ دنیا میں کیسا اپن دماغ لگاتے ہیں، دین میں نہیں لگاتے دماغ۔ ہم تو فیل لوگوں کو کاپی کر رہے جو جہنم میں جانے والے ہیں۔ مطلب فیلئر لوگ آپ کے آئیڈیل ہے، جن کا جنت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اتنے افسوس کی بات ہے نا۔ ڈریے یہ جہنم سے، بہت خطرناک ہے۔ جہنم کی آگ جیسے ہی دھیمی ہونے لگیں گی تو فرشتے اسے فوراً بھڑکا دیں گے۔ سورہ بنی اسرائیل میں ہے، جسے اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پانے والا ہے، اور جسے وہ گمراہ کر دے تو اس کے سوا کوئی اسے کا حامی نہیں ہے۔
کوئی اس کا مددگار نہیں۔ ان لوگوں کو ہم قیامت کے روز اندھے، گونگے اور بہرے بنا کر منہ کے بل کھینچ لائیں گے۔ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ جب کبھی اس کی آگ دھیمی ہونے لگیں گی ہم اسے اور بھڑکا دیں گے۔ جہنم کی آگ لوگوں کو جلا جلا کر جب دھیمی ہونے لگیں گی، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا، اس کو اور بھڑکائیں گے، تیز اور تیز اور تیز۔ جہنم معمولی جگہ نہیں ہے۔ چلیے، جہنمیوں کے عذاب میں پل بھر کے لیے بھی کمی نہیں ہوگی۔ سورہ فاطر آیت نمبر 36، والذین کفروا لهم نار جہنم لا یقضى علیہم فیموتوا ولا یخفف عنہم من عذابها کذلک نجزی کل کفور۔ کیا فرمایا؟ اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے جہنم کی آگ ہے، نہ ان کا قصہ پاک کیا جائے گا کہ مر جائے، نہ ان کے لیے جہنم کے عذاب میں کوئی کمی کی جائے گی۔ تھوڑی دیر کا بھی ریسٹ نہیں کہ انسان کہے گا بہت جل رہا میں صبح سے لے کر شام تک، اب مجھے تھوڑی راحت دی جائے۔ نو چانس۔ ایک منٹ کے لیے بھی اس کو سکون نہیں دیا جائے گا۔ آپ سوچئے کیا ایسی جگہ میں ہم رہ سکتے ہیں جہاں صرف جلایا ہی جلایا جا رہا ہے؟ ایک چھوٹی سی کینڈل جلا کر اپنی انگلی اس پر رکھ کر دیکھیے، آپ زیادہ نہیں 10 سیکنڈ کر کے دیکھیے آپ ایکسپیریمنٹ۔ پہلے تو کرنے کو ڈریں گے آپ، 5 سیکنڈ رکھ کے دیکھیے آپ۔ کسی نہ کسی کا کبھی ہاتھ جلا ہے، کچھ نہ کچھ ہوا ہے نا، کیسے پورے جسم میں کانٹے آ جاتے صرف جلن سے۔ اب آپ سوچئے کہ کسی نے آپ کا ہاتھ پکڑ کر ایک بڑے انگارے اور کوئلے میں ڈال دیا اور وہاں سے نکالنے کا نام ہی نہیں، اس کو پکڑ کے رکھ لیا، آپ کی کیا حالت ہوگی؟ بے ہوش ہو جائیں گے آپ۔ اب آپ سوچئے کہ کسی کا پورا جسم آگ میں ڈال دیا گیا ہے، موت بھی نہیں آ رہی ہے اور اس کو 1 منٹ کا چانس بھی نہیں دیا جا رہا ہے، پھر کیسے لوگ برائیوں میں چلے جاتے ہیں؟ آپ سوچئے کیسے ہم یہ چیزوں میں لگے ہوئے ہیں جس کا میں نے ابھی ذکر کیا آپ سے۔ کیوں ہم کو ڈر نہیں لگتا ہے کہ اچانک موت آ جائیں گی تو ہم اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے؟ مطلب ہمارا کیا معاملہ ہوگا، کیا حساب ہوگا؟ کبھی غور کیے ہم لوگوں نے؟ نہیں کیے تو آپ کیجئے غور، اکیلے میں سوچئے آپ۔ چلیے، جہنم کا عذاب دیکھ کر تمام انبیاء اللہ تعالیٰ سے صرف اپنی سلامتی کی درخواست کریں گے۔ نبی، قوم کے رہبر، لیڈر، وہ بھی جب جہنم دیکھیں گے نا تو اپنے آپ کو بچانے کی دعا کریں گے، اتنا خطرناک معاملہ رہے گا۔ جہنم کا عذاب جان کو چمٹ جانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ فرقان آیت نمبر 65 اور 66 میں کہا، اللہ کے بندے دنیا میں دعا مانگتے ہیں، اے ہمارے رب ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے، اس کا عذاب تو جان کو لگنے والا ہے، وہ تو بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے، بہت بری جگہ ہے۔ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما۔ پورے جسم کو لپیٹ لینے والا ہے، آپ کی جان کو پورے جھنجھوڑ دینے والا ہے وہ جہنم کا جو عذاب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نیک بندے تو وہ ہیں جو اس سے پناہ مانگتے ہیں، دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم کو اس سے بچا لے۔ اب ذرا غور سے سنیے، ساری زندگی دنیا کی بڑی بڑی نعمتوں سے مستفید ہونے والا شخص جہنم کی ایک جھلک دیکھتے ہی دنیا کی ساری نعمتیں بھول جائے گا۔ ایک آدمی جس نے بہت عیش و عشرت میں زندگی گزاری ہے، ذرا غور سے سنیے، حدیث انٹرسٹنگ ہے، غور سے سنیے، مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت انس اس کے راوی ہے۔ وہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز ایسے شخص کو لایا جائے گا جس کا جہنم میں جانا طے ہو چکا ہے۔ ایک آدمی ہے، اس کو پکڑ کر لائیں گے، فکس ہو گیا کہ جہنم میں جانے ہی والا ہے 100%۔ دنیا میں اس سے زیادہ عیش و عشرت میں کسی نے زندگی نہیں گزاری ہوگی، ہر قسم کے آرام، بڑے بڑے بنگلے، شراب، گاڑیاں، عورتیں، جو وہ چاہتا تھا اس کو دنیا میں سب مل گیا، ایوری تھنگ جو دنیا میں انسان خواہش کرتا ہے سب عیش کر چکا ہوگا۔ ایسی دوزخ میں غوطہ دیا جائے گا، اس کو ایک بار ڈبا کے نکالیں گے جہنم میں سے، آگ میں سے،
اور اس سے پوچھا جائے گا اے ابن آدم، اے آدم کی اولاد، کیا دنیا میں تو نے کوئی نعمت دیکھی ہے؟ کچھ عیش و آرام عشرت دنیا میں تو نے دیکھا ہے؟ حالانکہ اس نے دنیا میں ہر چیز کر کے آیا ہوگا، ہر عیش و آرام۔ کبھی دنیا میں تمہارا آناز و نم سے واسطہ پڑا ہے، خوشی سے، خوشحالی سے؟ وہ کہے گا اے میرے رب تیری قسم کبھی نہیں، میں نے دنیا میں عیش کیا ہی نہیں۔ وہ جو آگ میں اس کو ڈبا کر نکالا جائے گا نا، ایک بار پورے جسم کو جب آگ جلا دیں گی، اس کے جھلس جائیں گی پوری اسکن، تو وہ کہے گا دنیا میں نے جتنا عیش و آرام کیا نا وہ کچھ بھی نہیں تھا، کاش کہ میں نہیں کرتا۔ مطلب پھر کیا ہوگا؟ وہ کہے گا اے میرے رب تیری قسم کچھ بھی نہیں، کبھی نہیں۔ پھر ایک ایسے آدمی کو لایا جائے گا جس کا جنت میں جانا طے ہو چکا ہوگا، دنیا اس نے بڑی تکلیف میں گزاری تھی، بہت مشکل سے، بہت سختیوں میں اس نے زندگی گزاری۔ مطلب ہو سکتا ہے اللہ نے اس کی اولاد چھین لی تھی، اس کا کاروبار ٹھپ ہو گیا تھا، اللہ نے اس کو بیماری میں ڈال دیا تھا، یا اس کی کوئی آمدنی اچھی نہیں تھی، لوگ اس کو تکلیف دیتے تھے، اس کے پاس بڑی بڑی گاڑیاں نہیں تھی، زندگی غم میں گزرتی تھی، اس کے پاس وہ چیزیں نہیں تھی جو دوسروں کے پاس تھی۔ ایسی تکلیفیں گزار کر ایک آدمی آیا ہوگا، لیکن مومن ہوگا، ایمان والا ہوگا، جنت اس کو لکھ دی جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے حکم سے اس کو جنت کا ایک غوطہ دیا جائے گا، اس کو جنت میں صرف ایک بار گھما کے لے کر آئیں گے، صرف ون وزٹ، سنگل وزٹ۔ تو اس سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا، کیا پوچھے گا اللہ تعالیٰ اس کو؟ اے ابن آدم، کبھی دنیا میں کوئی تکلیف یا غم یا رنج تجھے پہنچا تھا؟ کچھ واسطہ پڑا تھا تمہیں؟ وہ دیکھے گا کہ وہ تکلیف کی، دنیا میں کی تکلیف کے بدلے جو جنت دی جا رہی ہے نا، آپ کو معلوم ہے کیا کہے گا؟ تیری قسم کچھ نہیں، میں نے دنیا میں تکلیف اٹھائی نہیں کبھی۔ حالانکہ وہ دنیا کی ہر تکلیف اٹھا کر آیا ہوا ہے، ہر مشکل کو جھیل کر آیا ہو، بہت مشکل سے اس نے زندگی گزاری ہے، لیکن جنت دیکھیں گے نا، وہ تکلیف کے بدلے جو جنت مل رہی ہے، تو کیا بولیں گا؟ یہ تو سودا بہت اچھا ہے۔ بولیں گا اللہ میں نے دنیا میں کوئی تکلیف اٹھایا ہی نہیں، کچھ بھی نہیں تھا دنیا میں، جو وہ اس کا بدلہ جو مل رہا نا یہاں پر ریوارڈ، میں نے دنیا میں کوئی تکلیف نہیں اٹھائی، مجھے نہ کوئی غم تھا نہ رنج تھا، میرا کوئی تکلیف سے واسطہ ہی نہیں پڑا۔ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ مطلب وہ جو انعام دیکھیں گے نا، ریوارڈ، جیسے دنیا میں ہوتا ہے نا، آپ بہت محنت کرتے، پڑھائی کرتے، فرسٹ رزلٹ آتا، اور جب پرائز ملتا سامنے والے آپ سے پوچھتے آپ کو بڑی تکلیف گئی تھی، محنت، تو بولتا کچھ نہیں، اب جو ریوارڈ ملا سب بھول جاتا نا تکلیف۔ جنت کا ریوارڈ پانے کے بعد انسان اتنا خوش ہوگا کہ دنیا کی سب تکلیف بھول جائے گا۔ تو آپ بتائیے، دنیا میں قربانیاں دے کر تکلیف سے زندگی بسر کرنا اور ایمان پر باقی رہنا اہم ہے، یا گناہ کر کے عیش و عشرت میں رہنا بہتر ہے؟ کون سا بیٹر آپشن ہے؟ بولیے۔ فرسٹ والا بیٹر ہے نا؟ ہاں، کیونکہ دنیا میں ہم کتنا رہنے والے ہیں؟ 50 60، انڈیا کا ایوریج ہے 60 65 میں نکل جاتے وکٹ آؤٹ۔ چلو زیادہ سے زیادہ 70 کے بعد کی لائف لیکن کیسے رہتی؟ اٹھ رہے تو بیٹھنا نہیں آ رہا، بیٹھے تو اٹھنا نہیں آ رہا، سب کے بھروسے پہ رہنا پڑتا، دوسرے ہی دوا کھلا رہے، پانی پلا رہے، کھانا کھلا رہے، پھر 80 کراس کر دیے تو بڑی مشکل، واش روم کو بھی دوسرے لے کے جا رہے، ہے نا؟ مطلب ڈیپینڈنٹ لائف ہو جاتی ہے۔ اصلی لائف تو یہی آپ کی 60 کے پہلے کی، اگر جی بھی لیے تو وہ ڈیپینڈنٹ ہے، 100 سال جی لیا آپ نے، لیکن وہاں کی لائف کبھی ختم ہونے والی ہے؟ نیور۔ اس لیے کیوں گناہ کرنا پھر؟ اینڈ لیس لائف، اینڈ لیس لائف ہے آپ کی، پھر کیوں گناہ کرنے کا، کیوں عیش و عشرت میں پڑھنے کا، اور یہ فلاں کو فالو کرنے کا، فلاں کے فین بننے کا، کیوں کرنے کا؟ یہ اس سے بچیے۔ چلیے، جہنم میں موت نہیں ہوگی، موت ہوتی تو جہنم اور جنت کا ذکر، اگر موت ہوتی تو جہنمی جہنم کے عذاب سے گھبرا کر مر جاتا، اگر موت ہوتی تو جہنم جیسی سامنے دکھتی نا، اس کو ہارٹ اٹیک آ جاتا تھا اور یہ چل جاتا تھا، لیکن وہاں موت نہیں ہے۔ چلیے، تو یہ چند چیزیں تھی جو میں نے آپ کو بتائی اس کی ہولناکیوں کے
تعلق سے. ٹھیک ہے, یہاں پر ہم اپنی بات ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ اس کو ہم آگے کبھی موقع ملا تو اس کو آگے جاری رکھیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس جہنم سے بچا لے, جنت میں داخل کر دے, اپنی رحمت کے سائے میں لے لے. ہمیں, ہمارے والدین, ہمارے گھر والے, ہمارے رشتہ دار, تمام امت مسلمہ, تمام مسلمین, مسلمات, مومنین, مومنات, اللہ ہم سب کو جو ہے بخش دے, جہنم سے ہماری حفاظت کرے اور جنت میں ہمارا داخلہ جو ہے پکا کر دے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں جب تک زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھیں, خاتمہ ایمان پر ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. پاس کر دو. ہاں بولیے. سر ہمارے نبی نے کبھی اذان نہیں دی تھی. ہاں سر ہمارے نبی نے کبھی اذان نہیں دی تھی تو کیوں؟ سوال یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے کبھی اذان دیے کیا؟ تو میرے علم میں تو نہیں ہے یہ بات کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان دیے یا نہیں دیے, میرے علم میں نہیں ہے. جی سر اگر اپن جنت میں گئے تو کیا اپنی فیملی کے لوگ بھی اپنے ساتھ جانے والے ہیں وہاں؟ سوال یہ ہے کہ اگر ہم انشاءاللہ جنت میں گئے تو کیا اپنی فیملی والے بھی جنت میں جائیں گے؟ جو نیک فیملی والے ہوں گے وہ جنت میں جائیں گے. اور حدیث میں آتا ہے جنت کے اندر جو ایک فیملی والے ایمان والے ہیں ان کے گھر بھی آس پاس رہیں گے. مطلب آپ کا خود کا اپنا محل رہے گا سامنے. اگر ابا ایمان پہ تھے اور نیک عمل کیے, وہ بھی جنت میں گئے, ان کا محل آپ کے سامنے. امی کا محل بھی رہے گا. اب امی ابا تو ایک ہی جگہ رہیں گے نا, لیکن وہ کئی ملٹیپل محل کے مالک رہیں گے. سمجھا آپ کو؟ ادھر بھائی کا, ادھر بہن کا, جتنے بھی آپ کے رشتہ دار رہیں گے اللہ تعالیٰ جنت میں رشتہ داروں کو ایک جگہ ہی رکھے گا. اور کوئی کسی سے لڑے گا نہیں, جھگڑے گا نہیں, جیسے دنیا میں ہوتا ہے رشتہ دار پڑوسی لڑتے نا, وہاں کوئی لڑنے والا نہیں. کہ وہاں کوئی کسی سے حسد, کیونکہ ہر کسی کے پاس ہر وہ چیز رہیں گی جو وہ چاہے گا. گھر چاہیے گھر, محل چاہیے محل, بہترین سواریاں, خوبصورتی, کھانے پینے کے سامان, جو خواہش آپ کی بولتی ہے کھانے کے لیے وہ چیز اویلیبل. جو چیز آپ کو چاہیے وہ سب وہاں پر موجود رہے گا. تو ظاہر سی بات ہے یہاں پر حسد کا مسئلہ ہی نہیں آتا ہے. حسد کب ہوتی ہے؟ یہ زیادہ خوبصورت, یہ کم خوبصورت, برابر ہے نہیں. ویسے ہر انسان اپنے آپ میں خوبصورت ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ کیا دیکھتا ہے؟ آپ کے اعمال. یہ سب جو دنیا میں دیا اللہ تعالیٰ نے, امیری, غریبی, خوبصورتی, رنگ کم زیادہ, ہائٹ کم زیادہ, یہ سب کیا ہے آپ کے لیے؟ آزمائش, ٹیسٹ ہے, ٹیسٹ. وہاں سب ایکول رہنے والے ہیں, وہاں سب ایکول, کوئی کسی سے کم نہیں رہے گا. تو حسد کا سوال ہی نہیں آئے گا, لڑائی جھگڑے کا سوال نہیں, سب ایک جگہ رہیں گے اور خوشی سے ایک ساتھ رہیں گے. شرط یہ ہے لیکن ایمان اور نیک عمل کے ساتھ جائیں گے تو ایک ساتھ رہیں گے, ورنہ کسی کے رشتہ دار جہنم میں بھی رہیں گے اور وہ ان کو اوپر سے دیکھتے رہیں گے اور ان کو کہیں گے کہ ہم تم کو دنیا میں نہیں کہتے تھے کہ ہماری بات مانو, دین پر چلو. اور جہنم والے افسوس کریں گے کاش ہم تمہاری بات مان لیتے تو یہاں نہیں ہوتے. تو ایسا بات چیت ہوگی جنت اور جہنم کے بیچ میں. آپ کو پتہ ہے جنتی اور جہنمیوں کے بیچ میں بات چیت بھی ہوں گی. تو وہ افسوس کریں گے کاش کہ ہم تمہاری طرح نیک ہوتے اور تمہاری باتیں ہم مان لیتے. ٹھیک ہے, تو ایک ساتھ رہیں گے اگر ایمان پر ہوں گے. سر جو حافظ قرآن رہتے ہیں تو ان کے پیرنٹس کو جنت فکس ہو جاتی ہے, اور اگر مطلب ان کے کیا کرتے ہیں؟ جو حافظ قرآن رہتے ہیں نا, ہاں, تو ان کے پیرنٹس کی جنت فکس ہو جاتی. تو اگر ان کے پیرنٹس مطلب نیک اعمال نہیں ہیں ان کے, تو انہوں پھر بھی جہنم میں جائیں گے ان کے. ہاں, سوال ہے کہ جن کے گھر میں حافظ قرآن ہو تو ان کے پیرنٹس کیا جنت میں جائیں گے؟ نہیں, کوئی گارنٹی نہیں ہے. ہمارے ماحول میں ایک مشہور ہے کہ جو حافظ ہو جائے وہ 7 خاندان کو جنت میں لے کے جاتا. نہیں, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہے, اللہ کے سب سے محبوب بندے ہیں, ہے نا. پھر بھی وہ کیا کہہ رہے ہیں اپنی پھوپھو کو؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ دنیا میں مجھ سے کیا مانگنا ہے مانگ لو, قیامت کے دن میں کچھ کام نہیں آؤں گا اگر تم لوگ نیک نہیں رہے. مطلب اشارہ یہ تھا.
تو کہا کہ کثرت سجدے سے میری مدد کرو، مطلب اللہ کے رسول ان کی سفارش کریں گے، جو نیک ہوں گے، نمازی ہوں گے، پرہیزگار ہوں گے، اللہ کے رسول انہی کی سفارش کریں گے۔ ویسے کوئی حافظ قرآن ہے، صحیح عقیدے پہ ہے، شرک نہیں کرتا ہے، بہت نیک ہے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی کہے گا کہ تم اپنے کسی رشتہ دار کی سفارش کرانا چاہتے ہو، تو اللہ تعالیٰ خود بتائے گا ان کی تم سفارش کر سکتے ہو اگر چاہے تو وہ اللہ کی اجازت سے، اللہ کے حکم سے ان کو سفارش کا حکم دیا جائے گا، پھر وہ سفارش اللہ کی بارگاہ میں کریں گے اور اللہ اس کو قبول کرے گا۔ لیکن بچہ حافظ ہے، والدین نماز ہی نہیں پڑھتے، شرک کرتے ہیں، بدعت کرتے ہیں، یا اس کے حافظ ہے والد، بچے شرک کرتے، بدعت کرتے، گناہ کے کاموں میں لگے، کوئی گارنٹی نہیں ہے جنت میں جائیں گے، نو گارنٹی۔ ہر ایک کا حساب ہر ایک کے ساتھ۔ ہاں، نیک لوگوں کو اللہ تعالیٰ اجازت دے گا، اللہ حکم دے گا کہ ان میں سے کسی کی سفارش تم کرنا چاہتے ہو تو اس کی سفارش قبول کی جائے گی، ٹھیک ہے؟ لیکن ہم نے بول سکتے کہ یہ سفارش کریں گے ہماری ایکس وائی زیڈ، جیسے بولتے نا فلاں بابا کے در پہ چل جاؤ، ہے نا، ان کا دامن پکڑ لو، دامن کے ساتھ اپن جنت میں، نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے بولتے لوگ، ہے نا، نہیں چھوڑیں گے نبی کا دامن، نہیں چھوڑیں گے، اور فجر میں ہی نہیں اٹھتے۔ نبی کے دامن تھامنے والے تو نبی کی ہر بات مانیں گے نا، عبادت کریں گے، بدعتوں سے بچیں گے، شرک سے بچیں گے، نبی نے جو جو حکم دیا اس کو کریں گے، یہ نبی کے دامن تھامنے والے لوگ ہیں۔ شرابی، جواری اور کیا کیا لوگ، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ شرابی جواری جنت میں نہیں جائے گا، اگر اس نے توبہ کیا مرنے سے پہلے، اللہ سے معافی مانگ لی، ہو سکتا ہے وہ جنت میں اور اسی مقام پہ بھی جا سکتا ہے، نیک اگر مرنے سے پہلے بہت نیک ہو گیا تو۔ ہم کسی کو نام نہیں رکھ رہے ہیں، لیکن کوئی عمل نہیں کرے گا اور بولے گا کہ بس گھر میں حافظ ہے تو اس کے ساتھ جنت میں چل جاؤں گا، ایسا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اگر کسی کا انتقال ہو گیا اور آپ ان کی برائیاں کر رہے تو ان کو عذاب نہیں ہوتا، لیکن مرنے والوں کے تعلق سے اچھا بولنا چاہیے۔ کیوں؟ جب مرنے والے کے تعلق سے آپ کہتے ہیں، جو بھی فرشتے اسے سنتے ہیں اور اس کے حساب سے وہ شہادت کو قبول کرتے ہیں، مطلب آپ کہتے ہیں مرنے والا بہت اچھا تھا، نیک تھا، تو فرشتے اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں اللہ اس کے جو ساتھی تھے اپنے مرنے والے بھائی کے بارے میں اچھا اچھا کہہ رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ ان کے گمان کے مطابق پھر فیصلے کرتا ہے، اس لیے ان کے بارے میں اچھا بولنا چاہیے، ان کی برائیوں کو گنانا نہیں چاہیے، ان کو برا نہیں بولنا چاہیے، کیونکہ انہوں نے جو بھی کیا وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں معاملہ پہنچ چکا ہے، اللہ فیصلہ کرے گا، اللہ حساب کرے گا، ہمارا کام ہے کہ ہم ان کی اچھائیاں پیش کریں، ٹھیک ہے؟ ہاں، کہ کوئی انسان اس دنیا سے چلا گیا اور اس کے بارے میں آپ برا بھلا کہہ رہے ہیں تو کیا اس کو گناہ ملے گا؟ نہیں، آپ اگر ایسی باتیں کر رہے ہیں جو کہ اس میں تھی نہیں اور غلط چیزیں آپ خود اس کے تعلق سے اگر بیان کر رہے ہیں تو وہ گناہ اس کا کچھ نہیں ملنے والا ہے، گناہ اس کا کوئی گناہ نہیں ملے گا۔ جی ہاں، اگر کوئی چھوٹے بچے بچپن میں فوت ہو جائے، پیدائش سے پہلے، پیدائش ہونے کے بعد، یا کم عمر میں اس دنیا سے چلے جائے، تو یہ جو کم سن بچے ہیں یا چھوٹے بچے، نو مولود بچے جتنے بھی ہوتے ہیں نا، قیامت کے دن یہ اللہ تعالیٰ سے سفارش کریں گے والدین کے تعلق سے کہ ان کے والدین کو جنت میں داخل کیا جائے، اور اللہ ان کی سفارش قبول کرے گا، لیکن کب؟ جب ان کے والدین نے ان کے انتقال پر صبر کیا ہوگا، تو جیسے اللہ نے پیدا ہوتے ہی اولاد لے لی، یا پیدا ہونے سے پہلے انتقال ہو گیا، یا کم عمر میں انتقال ہو گیا ایکسیڈنٹ کے ذریعے، بیماریوں کے ذریعے، کوئی بھی معاملے میں، اور ان حالات میں بھی والدین نے صبر کیا، اللہ تعالیٰ کی ناشکری نہیں کی، جیسے اکثر لوگ کرتے ہیں نا، اللہ کو ہمارا ہی بچہ ملا کیا، ہمیش تھے کیا، اور نہیں ملے کیا، ہم تو اتنے نیک تھے، نماز پڑھتے، وہ تو ایسے برے لوگ ہیں، ان کے بچوں کو کچھ نہیں ہوتا، ایسے گلے شکوے نہیں، صبر کیا، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ راجعون، کہ اللہ کی چیز تھی، اللہ نے لے لی، تو ایسے صبر کرنے والوں کے لیے ان کے بچے ان کے لیے کیا کریں گے؟
سفارش کریں گے اور اللہ تعالیٰ ان کی سفارش کو قبول کرے گا۔ سوال یہ کہ اگر کسی نے نیک عمل بھی کیے اور گناہ بھی کیے تو اس کا کیا معاملہ ہوگا؟ کیا وہ جنت میں چلا جائے گا عذاب پانے کے بعد؟ دیکھیے، کچھ لوگ ہوں گے جن کے اعمال نیکیاں بہت ہوں گی، بہت نیکیاں عمل ہوں گے، لیکن انسان نے اپنی نیکیوں پہ تکبر نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ کوئی بھی انسان اللہ کے رحم کی وجہ سے جنت میں جائے گا، نہ کہ اپنے عمل کی وجہ سے۔ ہاں، عمل تو کرنا ہے اس کو، تو جو نیک عمل کرے گا، اخلاص بھی تھا، نیت بھی اچھی تھی، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو مقام اعراف میں رکے ہوئے رہیں گے۔ مقام اعراف میں کون لوگ رہیں گے؟ سورہ اعراف میں جس کا ذکر ہے، جن کے نیکیاں اور برائیاں ایکول ہو جائیں گی، پلڑا ایک دم ایکول ہو جائے گا، تو اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے گا اور نیکیوں کے پلڑے کو بڑھا دے گا اور وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اور کچھ لوگ رہیں گے جن کے جہنم کے اعمال یعنی گناہ کے زیادہ ہوں گے اور نیکیاں کم، نیکیاں والا ہلکا، گناہ والا بھاری، ایسے لوگ جہنم میں جائیں گے۔ اور اگر وہ توحید پہ تھے، انہوں نے شرک کبھی نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے گا، جنت میں جو ان کے رشتہ دار ہوں گے وہ ان کے لیے سفارش کریں گے، اللہ اس سفارش کی وجہ سے ان کو جہنم میں سے نکال کر جنت میں داخل کرے گا۔ کچھ لوگ ایسے رہیں گے جن کے گناہ بہت زیادہ ہوں گے لیکن انہوں نے شرک نہیں کیا تھا، لیکن گناہ بہت زیادہ ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ ان کو سزا پانے کے بعد پوری، پھر ان کو جنت میں داخل کرے گا۔ تو یہ معاملہ ہونے والا ہے جی۔ لیکن شرک کیا اگر زندگی میں، پھر تو نو چانس، جہنم سے کبھی باہر نہیں آ سکتا، اس لیے شرک کو پڑھنا چاہیے۔ شرک کرنے والے کی جنت میں کبھی کوئی انٹری نہیں ہے، اس لیے شرک کو پڑھیے، شرک کیا ہے اس کو جانیے، سمجھیے اور اس سے بچیے۔